جی دوستو، ویلکم بیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے کہ رشیا میں بھی جو اس وقت حالات ہیں، آپ جانتے ہیں یوکرین کی وار بھی ہو رہی ہے۔ صدر پوٹن نے بھی ہمارے وزیر اعظم کو مبارکباد کا پیغام بھجوایا ہے، اور برکس کی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے، سمٹ اکتوبر میں ماسکو میں۔ تو آپ کے خیال میں چونکہ اب نئی حکومت جو بھارت میں ہوگی وہ جون میں آئے گی، 1 جون کو 3 جون کو موسٹ لائکلی ریزلٹس وہاں پہ ہوں گے ڈکلیئر، اور اس کے بعد نئی حکومت بنے گی، اور تمام جو اوپینین پولز ہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی تیسری بار بھی منتخب ہو جائیں گے۔ تو اب برکس کے لیے پاکستان بھی ایک امیدوار تو ہے ممبرشپ کے لیے، تو آپ کا خیال ہے کہ جون اور اکتوبر کے درمیان کافی ابھی وقت ہے، اور انڈیا ہماری جو ممبرشپ ہے برکس کی اس کو پازیٹیولی کنسیڈر کرے گا؟ اگر ہم اس کو اگر مودی صاحب گورنمنٹ میں واپس آ جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ موسٹ لائکلی وہ آ جائیں گے واپس، اور ہماری نارملائزیشن آف ریلیشنز جو ہیں وہ ٹریڈ کے ریلم کے اندر سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو آئی تھنک پاسبلٹی ہے، ایک اپارچونٹی ہے کہ وہ اور ہیونگ دا ریلیشنز آف مودی اینڈ شریف گورنمنٹ، اگر ہم اس کو پاسٹ میں دیکھیں تو میرے خیال میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کا ایکسیپٹنس یا کو ڈینائی نہیں کریں گے، یا پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کریں گے۔ ہاؤ ایور ان کا جو ڈومیسٹک سچویشن ہے، اس کے اندر مودی کے علاوہ دیر از نو ون ہو از پرو پاکستانی اپروچ جس کی ہو، سو وی ہیو ٹو سی کہ مودی جو ہے وہ کس حد تک اپنا ڈومیسٹک پریشر جو ہے وہ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کیا سٹانس یا پاکستان کی ایکسیپٹنس جو ہے اس کو وہ پازیٹیولی دیکھیں گے۔ لیکن کیا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ برکس کے جو دوسرے نئے ممبرز ہیں، خاص طور پہ سعودی عربیہ یا یو اے ای، یہ ممالک جو ہیں وہ چین اور روس کے ساتھ شاید مل کر ہمارے ممبرشپ کو اگر سپورٹ کریں تو پھر شاید بھارت کے لیے ذرا مشکل ہو جائے کہ وہ اکیلا رہ کر ہمیں اپوز کرے؟ جی بالکل، جیسے چائنا اینڈ رشیا، چائنا آف کورس بینگ آر فرینڈلی اسٹیٹ، اور رشیا بیکاز ہمارے اس کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے سے آلدو کافی پرابلمس بھی رہے ہیں، لیکن تھوڑا جو ٹلٹ ہے وہ اب پاکستان کی طرف بھی رشینس کا جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے، جب سے جو ہے وہ انڈیا امریکہ کے کیمپ میں گیا ہے، وائل عرب اسٹیٹس جو ہیں وہ آف کورس جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ہماری اس کے ساتھ وہ زیادہ الائن ہے ان کے انٹرسٹ، تو یس جب وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے تو آئی ڈونٹ سی انڈیا پھر وہ آئسولیشن میں تو وہ کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں کریں گے، تو وہ ظاہری بات ہے دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو باقی اسٹیٹس ہیں ان کا ٹلٹ کس کی طرف ہے، تو وہ مشکل ہو جائے گا پھر پاکستان کو اس طرح سے کنٹین کرنا اس کی ممبرشپ کو۔ اچھا یہ بتائیے کہ محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں اور وزیر اعظم بھی ہیں سعودی عرب کے، most likely he would be the first head of government to pay a visit to Pakistan after Ramadan، ہمیں جو انڈیکیشنز مل رہی ہیں، تو سعودی عرب کہاں فگر ہوتا ہے؟ کیا سعودی عرب کو ہم ایک میڈیشن کے رول دے سکتے ہیں بیہائنڈ دا سینز بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا؟ آپ سمجھتی ہیں کہ سعودی عرب میں وہ کیپیسٹی ہے گیون دیئر economic relations and their clout in India؟ کیا سعودی عربیہ وہ رول پلے کر سکتا ہے informal mediation so to say between Pakistan and India؟ Yes, of course. I think it's in the interest of all the regional states جن کا نیٹ ورک آف الائنسز ہیں کہ ان کے ریلیشنز جو ہیں ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان اور انڈیا دونوں کے ساتھ جو ہیں وہ سیم لیول پہ ہوں، تو اس میں میڈیٹری رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں اگر سعودیز، بیکاز دے آلسو آر ویری مچ ناؤ in having the good relations with India. So yes، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سعودیز ہیں اور محمد بن سلمان ہیں وہ میڈیٹری رول پلے کر سکتے ہیں دونوں اسٹیٹس کے درمیان۔ چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی استفادہ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ جی دوستو، آپ نے سنا جو پروفیسر صاحبہ نے کہا، ہمارے وزیر خارجہ نے تو جو کہنا تھا انہوں نے لندن میں کہہ دیا،
اور میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ سفارتکاری میں اس قسم کی لوز بالز نہیں کھیلتے، کیونکہ جب آپ اس قسم کی پری میچور جو ایل ایڈوائزڈ قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تو پھر اس کو ریٹریو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بہرحال ان کو اس قسم کی اسٹیٹمنٹ فی الحال نہیں دینی چاہیے تھی. اگر کوئی پالیسی کنسیڈریشن تھی بھی، کوئی ان پہ پریشر تھا بھی کہ پاکستانی ٹریڈرز یا انڈسٹریلسٹ چاہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ ٹریڈ بحال کریں، تو پہلے اپنا ہوم ورک تو کر لیں نا، تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کنسلٹ کر لیں، اس کے بعد پھر بیان بازی کریں. لیکن مجھے اس بات پہ اطمینان ہے کہ ہمارے فارن آفس نے پچھلے ہفتے ایک سوال کے جواب میں اس کو کلیریفائی کر دیا کہ جی ابھی کوئی ہماری پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی، اور جو ہے وہی پالیسی ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ پالیسی کوئی ایک لحاظ سے منجمد چیز نہیں ہوتی، اس میں اس کو ریکنسیڈر کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہاں کہاں پہ اسپیس ہمارے پاس اویلیبل ہے اور کب صحیح وقت ہے، مناسب موقع ہے جب اس میں ہم کوئی ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی بھی دکھا سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو فوکس ہمارا ہونا چاہیے، جس طرح پروفیسر عباسی نے بھی کہا کہ جو ہماری کشمیر پالیسی ہے اس پہ ہمیں کمپرومائزز نہیں کرنے چاہیے. تو میں امید یہی کرتا ہوں کہ ہماری حکومت اگر کوئی راستہ نکالتی بھی ہے تو اس کو بھارت میں ہماری کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ آج کل یہ نیریٹو ایک بلڈ کر رہے ہیں، بلکہ میں پچھلے دنوں الجھ بھی گیا ایک صاحب سے ایکس پہ، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ بھارت کی پوزیشن بڑی سخت ہو گئی ہے ویزاوی پاکستان، لیکن پاکستان اندر جھانک کر نہیں دیکھتا اپنے آپ کو کہ ہم نے ہی دہشت گردی کروائی بھارت میں، ہم نے ہی کارگل کیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن ان لوگوں کو پاکستان میں کون سمجھائے کہ شملہ معاہدے کی خلاف ورزی بھارت نے کی سیاچی میں 1984 میں، اس کے بعد بھارت یہاں پہ دہشت گردی کروا رہا ہے. کمانڈر کلبھوشن جادیو کو تو ہم نہیں بھولے، وہ ابھی تک ہماری قید میں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو بھی صحیح طریقے سے ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکے، اس کیس کو بھی اپنی ہماری غلطیاں ہیں. ہمیں تو ہمارے پاس تو شواہد موجود ہیں، ہم نے ڈوسیئر تیار کر رکھے ہیں بھارت کی یہاں مداخلت میں کس طرح فنڈنگ کرتا ہے. بلکہ ابھی تو بھارت کا FATF کا ریویو بھی ہونے جا رہا ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بھارت تو گرے لسٹ میں آ سکتا ہے FATF کی، لیکن ہم اس پہ ہماری توجہ نہیں جاتی. اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ پاکستان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا. یہ بھی ایک ویسے ہی لوگوں نے ہوا ایک کریٹ کر رکھا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلاً گفتگو کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے جمعے شب 10 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.